بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماں و بہنوں، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا اور انہی کی دعاؤں کا ثمرہ اور انہی کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا. جب یوسف علیہ السلام قید میں پہنچے تو اب اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی داستان حیات کا تیسرا مرحلہ بیان کرنا شروع کیا. یہ جو مرحلہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بڑا ہی عبرتناک اور بڑا ہی نصیحت والا ہے. یہاں یوسف علیہ السلام قید میں داخل ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں داخل ہو گئے تو وہاں آپ نے قیدیوں کے ساتھ اور قید کے انچارج کے ساتھ یعنی جیلر کے ساتھ میں بھی اور ساتھیوں کے ساتھ میں بھی بہت خوش اخلاقی کے ساتھ میں رہ رہے تھے. چنانچہ راتوں کو عبادت کرنا، دن میں خدمت کرنا، ساتھیوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ ان کا بالکل ایک جز بن گیا تھا. اسی وجہ سے بہت ہی کم وقت میں یوسف علیہ السلام ایک قید میں رہتے ہوئے وہاں ایک رہنما بن گئے اور وہاں ایک مصلح بن گئے. لوگ ان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھنے لگے، ایک بہت ہی نیک آدمی کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور اپنے مسائل اور اپنی ضروریات یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھنے لگے اور ان کو لوگ نیک اور بزرگ سمجھتے تھے. اسی وجہ سے آگے دو آدمی کا واقعہ جو یوسف علیہ السلام ہی کے ساتھ اس قید میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف کے ساتھ جیل میں دو اور نوجوان داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، اب انہوں نے خواب دیکھا تھا. جو دو نوجوان قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کو پانی پلانا، پانی دینا اور دیگر مشروبات دینا اس کی ذمہ داری تھی. اور دوسرا بادشاہ کا خباز تھا، یعنی نان بائی تھا بادشاہ کا، یعنی بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے لیے مختلف قسم کی روٹیاں بنانا اس کی ذمہ داری تھی. تو ایک جو تھا وہ بادشاہ کے لیے جوس وغیرہ بناتا تھا اور دوسرا بادشاہ کے لیے روٹیاں اور بریڈ وغیرہ بناتا تھا. اب ان دونوں پر ایک الزام لگا کہ بھائی ان دونوں میں کسی ایک نے بادشاہ کے کھانے میں یا بادشاہ کے پانی میں یا اس کی روٹی میں زہر ملا دیا ہے. تو معاملہ زیر تحقیق تھا، اس وجہ سے بادشاہ نے ان دونوں کو قید میں ڈال دیا. اب یہ لوگ دونوں قید میں تھے. اب اتنے میں ان دونوں نے ایک خواب دیکھا.
خواب بڑا بھیانک تھا. اب کیا خواب دیکھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں، اس میں سے رس نکال رہا ہوں، میں نے یہ اپنے خواب میں دیکھا. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سمجھتے ہیں. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں احسان کرنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام ان پر کوئی خرچ کرتے تھے یا ان پر کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے یا اپنا مال کا خرچ کرتے تھے، نہیں، بلکہ یہ احسان اس معنی کر ہے کہ حقیقت میں ان میں وہ صفت احسان پایا جاتا تھا جو حدیث میں منقول ہے. اور وہ کیا ہے صفت احسان؟ کہ اعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے جیسے حدیث میں آیا. احسان کسے کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام چونکہ قید خانے میں رہتے ہوئے ایسے احسان کے ساتھ میں اور ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرتے تھے کہ یعنی قید خانے یعنی غیر مسلم تھے. یہ دو آپس یہ دو مسلمان نہیں تھے، تو یہ جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے تھے آپ تو بڑی ہی اچھی اور بڑی ہی احسان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یعنی انسان کوئی بھی حالت میں رہے. آج قید جو ہے نا یہ سمجھو نا کہ مجرموں اور بدمعاشوں کی بستی ہوتی ہے، لیکن آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قیدوں میں رہ کر اور جیلوں میں رہ کر اللہ کا اپنے سے تعلق قائم کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے تعلق کے لیے میں مبالغہ نہیں کر رہا، اللہ کے تعلق کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب نعوذ باللہ مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرط نہیں ہے. اللہ کے تعلق کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے، اللہ کے تعلق کے لیے آزاد رہنا شرط نہیں ہے. انسان کوارنٹائن میں رہ کر بھی اور لاک ڈاؤن میں رہ کر بھی اللہ سے تعلق قائم کر سکتا ہے. آج بہت سے لوگ افسوس کرتے ہیں، آج بہت سے لوگ گویا کہ یہ سمجھو کہ افسوس کر رہے کہ یار رمضان کا مہینہ آ گیا، آج ہمیں وہ رمضان کی رونق نظر نہیں آ رہی ہے. نعوذ باللہ. ارے رمضان کی رونق کیا ان ظاہری اعمال میں ہے؟ نہیں، رمضان کی رونق اس میں کہ رمضان کی رونق نظر نہیں آ رہی ہے، وہ مصلی اور وہ نماز اور وہ یہ وہ. ارے رمضان کی رونق تو انفرادی عبادات میں ہے، رمضان کی رونق تو تقوی میں ہے. دیکھیں یا یوسف علیہ السلام نے ایسی عبادت کی کہ قید میں رہنے والے غیر مسلم لوگ بھی یہ کہنے لگے انا لنراک من المحسنین، ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں اور تمہیں ایک اچھی عبادت کرنے والوں میں سمجھتے ہیں، ہم تمہیں نیک سمجھتے ہیں. خلاصہ یہ. اب یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی اور ہر نبی کا یہ ایک فرض منصب ہوتا ہے دعوت دینا، تو اب یوسف علیہ السلام کو لگا کہ اب یہ بہت اچھا موقع ہے دعوت دینے کا. اب یہاں دعوت کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا اصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام نے شروع ہی میں دعوت دینا شروع نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں کہ ارے ٹھیک ہے تم نے خواب دیکھا ہے، اچھا میری ایک بات سن لو کہ یہ اب یہ خواب کی تعبیر نہ، ایسا نہیں کیا. بڑی ہی حکمت کے ساتھ میں، بڑے ہی دانائی کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کرنے کا وعدہ لیا کہ دیکھو تم نے جو مجھے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی میں تمہیں فوراً اور بہت ہی جلدی خواب کی تعبیر بتانے والا ہوں.
اب جیسے ہی ان کے سامنے کھانے کا تذکرہ آیا تو قیدیوں کے سامنے کھانے کا تذکرہ آتا ہے تو وہ تو اور ہی شوق میں ہوتے ہیں، اور یہ کہ تم اتنا جلدی خواب کی تعبیر بتا دو گے، فوراً اور ان کا ذہن اور متوجہ ہو گیا، یعنی ان کا ذہن پہلے سے یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ تھا اور اپنی طرف یوسف علیہ السلام نے اور متوجہ کر دیا کہ دیکھو کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اچھا اب پھر کیا کہا، دیکھو لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ یوسف نے کہا تم دونوں کو ہاں کھانا آنے سے پہلے تمہیں اس کی خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب دیکھیے کس حکمت کے ساتھ میں دعوت کی بات کی طرف اپنے کلام کو پھیر رہے ہیں۔ دیکھیے ذالک مما علمنی ربی، یہ میرے رب کے دیے ہوئے علم کا حصہ ہے۔ فوراً یعنی اس خواب کی تعبیر کو اپنی صلاحیت اور اپنی ایک قابلیت کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ جو میں خواب کی تمہیں تعبیر بتا دوں گا اور اتنا جلدی بتاؤں گا یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی قابلیت ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی طرف ان کے ذہن کو متوجہ کیا، ان کے دل میں شوق پیدا کیا کہ وہ کون سا رب ہے اور وہ کون سا رب ہے جس نے یوسف کو تعبیر کا علم دیا، اور وہ کون سا رب ہے اور اس رب نے یوسف کو تعبیر کا علم کیوں دیا۔ یعنی ظاہر بات ہے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ یوسف کا رب جو ہے وہ کون ہے اور یوسف کے رب نے اس کو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم کیوں دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی بات کو اور دعوت کی طرف لے جا رہے ہیں اور دعوت کی بات کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میرے رب نے مجھے جو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس مذہب کے چھوڑنے کی وجہ سے اور توحید کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے خوابوں کا تعبیر کا علم دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ واتبعتو، اس سے پہلی والی آیت رہ گئی واتبعتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اور پوری انسانیت پر، وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ ہم پر اور پوری انسانیت پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکر ہوتے ہیں۔ دیکھیے کس حکمت کے ساتھ میں آپ کو دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ ایک تو اس موقع کا کس طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا، کس طریقے سے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ آج ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ آج ہمارا دعوت کا مزاج نہیں، انبیاء علیہ السلام کا دعوت کا مزاج تھا۔ اب یہ امت کو وہی دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس امت کے اندر بھی وہی دعوت کا مزاج آنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کے اندر تھا۔ دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام پریشان، یعنی پریشان تو نہیں بظاہر لیکن پریشانی کے عالم میں اور پریشانی کی حالت میں گویا کہ لگ رہے تھے کہ یہاں قید میں ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی ہے، قید میں ہیں، اتنے نیک انسان وہ بھی قید میں ہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں شہر میں چیمی گویا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اپنے دعوت کے فریضے کو نہیں بھولے، جیل میں ہیں پھر بھی موقع ملتے ہی دیکھیے میرے الفاظ کو یاد رکھیے کہ موقع ملتے ہی فوراً دعوت دی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ کیا، فوراً توحید کی دعوت دیا۔ تو یہ امت کا فریضہ ہے، یہ امت جس کے بعد ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آج یہ دعوت کی جو ذمہ داری ہے یہ اس امت کو دی گئی ہے، دعوت کی ذمہ داری یہ امت کو دی گئی ہے، اس لیے اس امت کو بھی اپنے اندر ایسا ہی مزاج دعوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے تھا۔ دیکھیے کہ کیسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دو قیدیوں کو یوسف علیہ السلام نے دعوت دی۔
اچھا اب دعوت بھی دی تو کسی حکمت کے ساتھ دی. شروع ہی میں جب وہ آئے تو شروع ہی میں دعوت نہیں دی، بلکہ شروع میں ان کو پہلے یقین دلایا کہ دیکھو میں تمہیں خواب کا تعبیر کا علم ضرور دوں گا اور بہت ہی جلد دوں گا اور کھانا کھانے آنے سے پہلے دے دوں گا. اس کے بعد ان کو کہا کہ دیکھیے اللہ نے جو مجھے یہ جو علم دیا ہے یہ جو علم ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے مجھے علم اس لیے دیا کیونکہ میں نے توحید پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا. اب ان کو اب جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ اب یہ جو دو قیدی ہیں اور میرے بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور میری بات کو سننے کے بالکل تیار ہے، اب اپنے گفتگو کے لہجے کو بدلتے ہیں اور زوروں کی دعوت دیتے ہیں. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے؟ بتاؤ کون بہتر ہے؟ کہ الگ الگ معبود بہتر ہے اور یا تو وہ ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے؟ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے بڑے عقلی انداز میں ان کو سمجھایا کہ دیکھیے کہ اگر جیسا کہ قرآن میں بھی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہوتا تو پھر یہ پورا آسمان و زمین کا نظام یہ درہم برہم ہو جاتا، یہ درہم برہم ہو جاتا. اس لیے کہ یہ معبود کہتا کہ ابھی بارش برسانی ہے اور یہ معبود کہتا کہ ابھی بارش برسانی ہے. تو آج جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور دوسرے تمام ملکوں میں ہو رہا ہے کہ بھائی کبھی یہ یعنی کوئی یہ بول رہا ہے، کوئی وہ بول رہا ہے، کوئی یہ بول رہا ہے، کوئی وہ بول رہا ہے. تو آج ایسا ہوتا لیکن نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے. سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، بارش گر رہی ہے، بارش رک رہی ہے، بادل آتا ہے، بادل جاتا ہے اور زمین سے گلے اور کھیت نکلتے ہیں. سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. تو اس نظام کے تحت میں چلانے کے لیے ایک معبود ضروری ہے. دو معبود سے کبھی بھی نظام صحیح طور پر نہیں چل سکتا. بس اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھئی ایک اللہ بہتر ہے کہ تم 10 اللہ بناؤ، وہ بہتر ہے. ما تعبدون من دونه. اب دیکھیے یہاں اصل تو یوسف علیہ السلام کو یہی کہنا تھا کہ تم یہ جو، کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ میں قید میں رہتے تھے، جیل میں رہتے تھے، ان کے ساتھ میں ایک ہی سیل شیئر کرتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ یہ کبھی اس کی پوچھتے ہیں، کبھی اس کو پوچھتے ہیں، کبھی اس کو پوچھتے ہیں، کبھی اس کو پوچھتے ہیں. تو اب شروع ہی میں ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اتنے لوگوں کو پوچھتے ہو، یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ کو پوچھو وہ بہتر ہے، نہیں، بلکہ شروع میں تو ان کو ایک ترغیب دلائی، پھر اپنا مسلک بیان کیا، اللہ کا فضل بیان کیا، ان کے ذہن کو اس بات کو لینے کو تیار کیا. اس کے بعد اب یہ دعوت کی بات پیش کی، ما تعبدون من دونه. اب اور ان کا کلام، ان کا لہجہ اور بڑھتا جا رہا ہے کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. دم صاف الفاظ میں دائی کو اپنے دعوت میں بالکل صاف رہنا پڑتا ہے. ایسی اس کی دعوت میں آج یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی جب وہ دعوت دے رہا ہے تو خود کو یقین نہ ہو اور خود بھی آگے پیچھے ہو، نہ، اس کو اپنی دعوت میں بالکل صاف اور بالکل برملا کہنا پڑتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے حکمت بھی، ایک طرف حکمت بھی اختیار کی اور دوسری طرف بالکل صاف گویائی کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دی کہ اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو محض وہ چند فرضی نام ہے. الا اسماء سمیتموها، ارے تم نے نام رکھ دیا، اس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جو تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ ہی کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. پھر ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں. اب دیکھیے اب کتنے شارٹ انداز میں، کتنی اختصار کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کو پیش کیا. آپ اگر اپنے قرآن اگر سامنے ہے تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو صرف میرے کو لگتا ہے کہ 1 2 3 6 لکیروں میں اور ایک منٹ کے اندر یا 1.5 منٹ کے اندر دعوت کی بات اپنے سامنے مخاطب کے سامنے پیش کر دی. تو یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اتنی لمبی نہیں کی، ورنہ بہت لمبی کرتے تو ممکن ہے کہ وہ اکتا جاتے. تو فوراً ہی دعوت کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دعوت کی بات کو سن کر یہ دونوں ساتھی جو یوسف علیہ السلام کے تھے وہ ایمان لائے اور انہوں نے بت پرستی چھوڑی اور توحید کی گواہی دی. اب موقع تھا کہ
اب مقصد پر آنے کا. تب یوسف علیہ السلام نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ میں، بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ میں ابھی خواب کی تعبیر بیاننا شروع کی کہ یا صاحب السجن، اے جیل کے رفقا، تم میں یہ اما احدہما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، تم میں سے ایک تو فیسقی ربہ خمرا، اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، اور دوسرے کو سولی دی جائے گی، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہو، اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب دیکھیے یہاں دو تین باتیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں دونوں نے ایک نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں. اب دونوں کو یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان کو اپنی اپنی خوابوں کی تعبیر دے دیتے. یعنی جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اسے یہ کہہ دیتے کہ بھئی تم جو ہے وہ اپنے آقا کو، یعنی تم یہاں سے تمہیں نجات ملے گی، رہائی ملے گی، اور پھر تم اس سے پہلے کی طرح تم بادشاہ کے لیے یہ خدمت انجام دو گے اور تم زندہ رہو گے. اور دوسرے کو یہ کہہ دیتے کہ بھئی تمہارا معاملہ یہ رہے گا کہ تم کو سولی دی جائے گی. لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اجمال کے ساتھ میں بیان کیا. دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ میں بیان کیا کہ تم میں سے ایک اس کو سولی دی جائے گی، اور تم میں سے کوئی ایک ہوگا جو رہائی پا کر بادشاہ کی خدمت میں لگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معاملہ، یعنی کوئی بات ایسی ہوتی ہے نا کہ سامنے والے کو اگر ہم بولیں گے تکلیف ہوگی، لیکن بولنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، سامنے والوں کو تکلیف ہوگی اور بولنا بھی ضروری ہے. تب کس طریقے سے بول رہا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کی اس بات میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ بھائی اس طریقے سے اس کا ذکر کریں کہ تکلیف کم سے کم، ہاں یعنی کم سے کم، یعنی اتنا حکمت کے ساتھ بولے کہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یعنی بات بھی پہنچ جائے اس کو اور حقیقت بھی معلوم ہو جائے، لیکن اس کا دل نہ ٹوٹے. بہت سے یعنی زندگی میں یہ بہت سی مرتبہ ایسے معاملات، اور بہت سی مرتبہ یعنی گھر میں بھی اور گھر کے باہر اور مختلف جگہوں پر یہ باتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ ہمیں بولنے کی ضرورت، یعنی ضروری بھی ہے بولنا. ہاں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم کھلا بول دیتے ہیں منہ پر، جس کی وجہ سے سامنے کی دل شکنی بھی ہو جاتی ہے، سامنے والا اپنا ہمت بھی ہر جاتا ہے، اور سامنے والا بالکل پریشان بھی ہو جاتا ہے. اور گویا کہ لیکن بعض لوگوں میں یہ حکمت دیکھی گئی ہے کہ بات بھی بولتے ہیں اور بہت ہی حکمت کے ساتھ بولتے ہیں کہ بات بھی پہنچ جاتی ہے سامنے والے کو، اور پھر اس کے دل پر ایک سکون بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اسی طریقے سے بہت ہی حکمت کے ساتھ میں ان کو یہ بات بیان کی. اب یہاں دوسری بات یہ ہے کہ فیسقی ربہ خمرا. یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو، دیکھو آقا کو کیا کیا، یہاں رب کو آقا کہا ہے. تو کیا ہماری شریعت میں کیا کوئی غلام اپنے آقا کو رب کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر نہیں تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اس ساقی یعنی پانی پلانے والے کے آقا کو رب کیوں کہا کہ اپنے رب کو؟ حالانکہ منع ہے حدیث میں سے صاف منع ہے کہ کوئی اپنے آقا کو اور کوئی اپنے جس کے پاس کام کرتا ہے وہ رب نہ کہے. رب کا لفظ تو صرف اللہ کے لیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہماری اس شریعت میں صرف شرک ہی نہیں بلکہ شرک کے جتنے شواہد ہیں، آپ سمجھیں اس کو، کہ شرک کی طرف پہنچانے والی جتنی باتیں ہیں سب کو منع کر دیا گیا ہے، سب کو منع کر دیا گیا ہے. اب دیکھیے رب، ہاں کہ بھائی بظاہر یہ رب کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جو بار بار دیکھ بھال کرے، ہاں، اور جو حقیقت میں پرورش کرنے والا، اور حقیقت میں پرورش کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے. تو اب یہاں شائبہ ہوگا اگر کوئی اپنے آقا کو رب کہے تو یہ گویا کہ ایک شرک کا شائبہ ہوگا اللہ رب العزت کے ساتھ. اور اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہیں جیسے کہ سجدہ تعظیمی، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سجدہ تعظیمی کہ اللہ کے علاوہ کے سامنے تعظیماً، عبادت کے لیے نہیں، تعظیماً کسی کی تعظیم میں سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا،
جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، آگے یہ واقعہ آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، اور یہ سجدہ تو تھا وہ تعظیم کا تھا اور اکرام کا تھا. تو پہلی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدے تعظیمی کو بھی منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا شبہ ہے. اسی طریقے سے تصویر دیکھیے کہ تصویر کھینچنا اور بت بنانا، یعنی کیا بنانا، یعنی اس طریقے سے اسٹیچوز بنانا تو پہلے شریعت میں جائز تھا، لیکن یہ شریعت محمدیہ میں اس کو بھی منع کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں ہماری شریعت جو ہے وہ شرک اور شرک کے شائبے سے بھی منع کر دیا. اور الحمدللہ آج الحمدللہ پہلی امتوں کا یہ حال تھا کہ نبی جانے کے بعد وہ امت بہت ہی جلد شرک میں پڑ جاتی تھی، لیکن یہ امت کو اللہ نے محفوظ کیا ہے شرک سے. اور آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شرک سے بھی محفوظ ہے اور شرک کے شوائب سے اور شائبوں سے بھی محفوظ ہے. تو یہ ہو گیا فیسقی ربہ خمرا. اچھا، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ وہ معاملہ پورا ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. دیکھو یہاں یوسف علیہ السلام نے تستفتیان کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا اصل جو لوگ عربی جانتے ہیں اور جو لوگ عربی پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ تستفتیان کے اصل فتوا سے ہے. تو معلوم ہوا کہ خوابوں کا پوچھنا بھی ایک فتوے کے مانند ہے. جس طریقے سے فتوا صرف مفتی ہی کو پوچھا جاتا ہے، صرف فتوے کے اہل ہی کو پوچھا جاتا ہے، صرف فتویٰ ایک مفتی ہی سے لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے خواب کی تعبیر بھی ایک خواب کے جاننے والے ہی سے پوچھی جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ من رآ رؤیا فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب. جب خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ صرف اپنے یا تو ایک دم قریبی دوست جو اس کی برائی نہ چاہے اس کو بیان کرے، یا کوئی عقل مند کو بیان کرے خواب، تاکہ وہ اس کی صحیح تعبیر دے سکے. اس کے بارے میں میں نے پچھلے تفصیل کی تھی، اب اس کے اندر نہیں جانا ہے. اب اللہ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا، اذکرنی عند ربک، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا. لیکن آقا کے سامنے اس بات کے تذکرے کو شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال تک جیل میں رہے. یعنی جس کے بارے میں یوسف کو گمان تھا، یعنی وہ ساقی، یعنی وہ پانی پلانے والا، جس کے بارے میں یوسف کو گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا، تو اسے کہا کہ دیکھ اب تو یہ جب قید سے نکلے گا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ نیت یہ تھی یوسف علیہ السلام کی کہ میں اس جیل سے نکل جاؤں، یہ نیت تھی. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ نکلا جیل سے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وہ بھلا دیا اس تذکرے کو، یعنی وہ بھول گیا بادشاہ کے سامنے، اللہ اکبر، بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنے کو بھول گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اب یوسف علیہ السلام قید میں چند اور سال رہے ہیں. اب یہاں اس آیت میں ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اسباب اختیار کرے کسی چیز سے چھٹکارے کے لیے تو وہ توکل کے خلاف نہیں ہے اور بزرگوں کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے، یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے یہ سبب اختیار کیا کہ بھائی اپنے بادشاہ کے سامنے اور اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف جیل میں پڑے ہیں، ان کا کچھ سوچے. تو یوسف علیہ السلام کا یہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے. جیل سے چھوٹنے کے لیے، کوئی بھی مصیبت سے چھوٹنے کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العزت کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، یعنی وہ بھول گیا آقا کے سامنے، یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا وہ بھول گیا.
جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی سال ہوتا ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی بہت اونچی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی نیکیاں بھی بعض مرتبہ جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، جو قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی برائیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال تو یہاں ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ جائز ہے کرنا. اگر ناجائز ہوتا اور اگر خلاف توکل ہوتا تو یوسف علیہ السلام ہرگز نہ کرتے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. نمبر 2 پر یہاں دیکھیے کہ وہ جب وہ بھول گیا تو اللہ رب العزت نے اس بھولنے کو شیطان کی طرف منسوب کیا. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کوئی غلطی کرے یا کوئی خطا کرے اور جس غلطی میں اور خطا میں اس کا قصد و ارادہ نہ ہو، ہاں، تو پھر اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے اس غلطی کو، تاکہ اسے پشیمانی نہ ہو، بلکہ یہ کہیں کہ شیطان کی طرف منسوب کر دے. جیسا ہمارے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے نے یا ہمارے ماتحت میں کام کرنے والے نوکر نے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی یا ایسی کوئی چیز بھول گیا تو پھر ہم عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، کوستے ہیں، بچے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں، کیا بھولتے رہتا ہے، کیا لاپرواہی کرتا ہے. نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ شیطان کی طرف منسوب کر دیں کہ شیطان نے بھلا دیا، بھائی آئندہ سے اس کا خیال کرنا. اس طریقے سے کہیں، یہ ادب معلوم ہوتا ہے. ہاں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ چیز دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، پھر اگر ہمارے بڑے اور ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی کہے اور ہم اس کی تعویل کریں کہ بھائی شیطان نے کروا دیا. ایسا نہیں ہو، بلکہ یہ دوسروں کے لیے تعویل کریں اور دوسروں کے لیے یہ ان کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، آگے پڑھیں گے کہ بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی، کہ یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنائی اپنی تو کہا کہ بھائی والد صاحب، میرے اور میرے بھائی کے درمیان شیطان نے فساد ڈال دیا تھا، میرے بھائی خطاوار نہیں تھے، شیطان نے فساد ڈال دیا تھا. اسی طریقے سے آدم اور حوا علیہم السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو گمراہ کیا. اس لیے ہمارے بڑوں کے بارے میں اور جو ہمارے محتاط ہیں، اگر کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس غلطی کو ہم اپنے لیے یعنی شیطان کی طرف منسوب کریں اور یہ کہہ کہ شیطان نے بلا دیا، چلو شیطان نے کروا دیا، چلو ٹھیک ہے آئندہ کا خیال کرنا. ایسا کر کے ہم یہ کرے کہ بھئی اس کو ٹال دیں. تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اب یوسف علیہ السلام کچھ اور سالوں تک کی قید میں رہ گئے. اب بضع کا اطلاق عربی میں 3 سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام تقریباً 8 سے 9 سال تک کے جیل میں اور رہ گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوسف نے علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے اور آزمائش اور ابتلا اور ان کے اور بڑھ گئی. لیکن یوسف علیہ السلام اسی پر صبر کرتے رہے، چونکہ یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا منصب دینا تھا اور ایک بہت ہی بڑا عہدہ دینا تھا. اور چونکہ یہ منصب اور عہدہ یہ ہر ایک کے لائق نہیں ہوتا ہے کہ ایک نبوت بھی ہے اور بادشاہت بھی ہے، یہ دونوں عہدہ دینا تھا. یوسف علیہ السلام کو دونوں عہدے دینے تھے، نبوت بھی اور بادشاہت بھی دینا تھی. تو اس سے پہلے اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے ان پر مصیبتیں ڈالی تاکہ یہ صبر کر کے اپنے درجے خود بلند کریں. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم آزمائے بغیر ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ تمہیں آزمائے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ ہو سکتا؟ کہا کہ نہیں، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تو ضرور آزماتے ہیں، پھر اللہ معلوم کرتے ہیں کہ تم میں صبر کرنے والا کون ہے اور بے صبرہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ عافیت دے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی آزمائش میں اگر مبتلا بھی کرنا چاہیں اپنی قدرت سے تو اللہ اس پر صبر دے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، استقامت دے اور دین پر جمنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو، یعنی یہ انسان کی زندگی میں ایسے آزمائش کے موقع آتے ہیں ضرور، اس لیے اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت دے
اور اے اللہ اگر تو آزمانا بھی چاہے، اے اللہ آپ سے یہ التجا ہے کہ ہمیں استقامت دینا، ہمیں صبر دینا، اور ہمیں جلد ہی ہمیں اس آزمائش سے نکال دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ برے اخلاق اور برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنہ دجال 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 سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس عظیم الشان فتنے سے جو قریب ہی آنے والا ہے، یا اللہ اس کے لیے جتنے اسباب ہیں، اور یا اللہ اس سے بچنے کے لیے جتنے اسباب ہیں اور جتنی صلاحیتیں ہیں جو درکار ہے، جو اخلاق چاہیے، جو روحانیت چاہیے، یا اللہ جو ہر قسم کی جو طاقت چاہیے، جو اسباب چاہیے، یا اللہ ان تمام اسباب کو اور تمام وسائل کو یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ان شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔